یہ فرمائیے کہ کیسے آ گئیں آپ؟ عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں ہماری، وہ یہ جو اس قسم کے جسمانی کھیل ہیں جس میں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہو، اس بہت سارا رجحان نہیں ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرج ہے. وہ جتنے بھی کھیل جو بچے کھیلتے ہیں، مرد کھیلتے ہیں، وہ تو خواتین بھی کھیل سکتی ہیں. مگر ہمارے رجحان کم ہے. تو آپ کیسے آئیں؟ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اور وہاں پہ اکٹھے لڑکوں کے ساتھ زیادہ کھیلنا. باہر میرا جو دوستیاں تھیں وہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں تھیں، وہ لڑکوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ میں وہاں پہ اپنے ننیحال میں رہتی تھی اور اکیلی ہوتی تھی. تو لڑکوں کے ساتھ سائیکلنگ کرنا، لڑکوں کے ساتھ درختوں پہ چڑھ کے کھیلنا اور کرکٹ کھیلنا، اور جو آج کل جس کو بیس بال کہتے ہیں، ہم اسے پنجابی میں چار بچی کہا کرتے تھے. وہ گندم کٹائی کے بعد جب میدان خالی ہوتے تھے جی، اس میں ہم لوگ اپنے چار سائڈز پہ لگا کے اس کو وہ کھیلا کرتے تھے. اس وجہ سے وہ میرا رجحان بچپن سے ہی اس گیمز میں تھا. تو پھر مگر یہ ریسلنگ کہاں سے آ گئی؟ میں جب سٹی میں شفٹ ہوئے کلاس 6 میں نے یہاں ایڈمیشن لیا تو ماڈل ہائی اسکول میں میرے جی رحمیہ خان ماڈل ہائی اسکول میں نے اپنی 6 کلاس جب شروع کی تو وہاں میرے لیے ایک نیا پلیٹ فارم تھا کہ لڑکیوں کے لیے اسکول میں گیمز تھیں. تو وہ میرے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم تھا. مجھے تو لگا تھا کہ شاید لڑکے ہی کھیلتے ہیں، لڑکیاں تو کھیلتی ہی نہیں ہیں. تو میری ٹیچر نے فرسٹ ٹائم مجھے کلاس سے لے کے آئیں ایکٹیویٹی کے لیے کہ باہر چلتے ہیں. تو بس وہیں سے شروعات ہوئی اور آگے آگے گیمز کھیلتے گئے اور پھر ڈپارٹمنٹس میں مطلب پہلے کلبس کے ساتھ کھیلا اور پھر مجھے مطلب میں نے سب سے پہلے مارشل آرٹ کراٹے شروع کیے. جی وہ بھی سیکھا آپ نے؟ جی کراٹے بلیک بیلٹ. بلیک بیلٹ ہے جی نہ بلیک بیلٹ فرسٹ تو اس کے بعد تو رما کبھی عام زندگی میں ہوا کہ اس کے مظاہرے کی یا اس کے اظہار کی ضرورت ہوا؟ شیئر کریں نا کیا ہوا. وہ ایسا تھا کہ سر جیسے کہ میں بائک چلاتی ہوں. اچھا میں 6 کلاس سے ہی بائک چلا رہی ہوں میں 2010. تو مجھے رجحان بھی نہیں تھا اتنا نہیں تھا. بہت کم لڑکیاں، شاید 1 یا 2، زیادہ نہیں. تو میں جس روڈ سے جایا کرتی تھی وہاں پہ تب میرا گیٹ اپ ذرا لڑکیوں کی طرح ماہی منڈا نہیں تھا، اسٹالر پہننا. اور وہ لڑکے بڑا تنگ کرتے تھے کہ لڑکی ہے گرا دیں، تماشا بن جائے. تو جی بالکل بہت تنگ کرنا، فکرے کسنا، اور پھر وہ کافی برا بھی لگتا تھا گھر آ کے یہ کیا ہو گیا. ایک دن بس اندر سے وہ جو بچپن سے سیکھا ہوا شیر، ببر شیر، میرے نانا ابو کہا کرتے تھے مجھے، میرا نام ببر شیر کہتے جی. تو وہ ببر شیرنی کہتے تھے، تو وہ میرے اندر وہی ببر شیرنی جاگی. تو وہ 2 لڑکے بائک پہ تھے، بس میں نے انہیں وہاں خوب پیٹا، بہت پیٹا، اتنا کہ شاید وہ گھر آ جاتے اگر گھر کا پتہ ہوتا. تو میری مدر نے مجھے، ہو سکتا ہے کہ گھر کے آگے سے گزرتے بھی نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. میری مدر نے روکا مجھے کہ دوبارہ اس راستے سے نہیں جانا کیونکہ تم نے مارا ہے، کل کو وہ تمہیں کچھ کہیں گے. لیکن سر کبھی ایسا نہیں ہوا. وہ لڑکے مجھے دوبارہ دکھائی بھی نہیں دیے، ان کی دھلائی اچھے سے ہو گئی تھی. خیر کہوں گی بہت برا پیٹا میں نے. آپ کہنی تھی کہ اس وقت آپ جو بھی جیسے بھی آپ جو پہننا اوڑھنا چاہتی ہیں آپ کی چوائس ہے وہ، مگر اس وقت مختلف آپ کا رویہ تھا. جی مختلف تھا. اسی سلسلے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اپنا گیٹ اپ چینج کرنا پڑا. دیکھیں یہ ناظرین جو میں کہہ رہا تھا نا اداسی والا جو پارٹ ہے، مجھے اس نے نا بڑا تکلیف دی فاطمہ کہ اس بات نے نا کہ آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں، وہ ملک میں اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں. کہ اب یہ کس قدر تکلیف دہ پہلو ہے اس ساری رما کی اس کہانی کے اس حصے کا کہ ان کو اپنی صرف آزادی کے لیے کہ یہ بائک چلا سکیں یا موو کر سکیں، ان کو باقاعدہ اپنی اس شناخت سے گریز کرنا پڑا جو کہ خدا نے ان کو دی ہے. بہت خوبصورت ہے بحیثیت عورت، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ سوسائٹی نے اس طرح کے حالات پیدا نہیں کیے کہ ایک بچی اگر جس طرح سے بھی وہ اپنا کام کر رہی ہے، بائک چلا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، مگر لوگوں نے اتنا پریشان کر دیا کہ آپ کو حلیہ تک اپنا بدلنا پڑا. اٹس ویری پینفل رما. لیکن آپ بتائیے کہ وہ کیا دن تھا، کون سا مومنٹ تھا جب آپ نے فیصلہ کیا؟ اور یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا نا، آپ بال کٹوانا یا اس طرح سے باقاعدہ اپنے لباس کو بھی تبدیل کرنا، وہ ضرور شیئر کیجیے. جی وہ یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ جو لاسٹ سین ہوا کہ مجھے لڑکوں نے تنگ کیا، اس کے بعد کی بات ہے. جی ان کو مار بھی آئی لیکن گھر آ کے روئی بھی کہ مطلب روز آنا جانا بھی ہے اور روز اس طرح کی تکلیف سے گزرنا اچھا نہیں لگتا تھا. روز کوئی جملے کسنا ہے، جملے کسنا، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا.
تو میرے لیے پینفل تھا, میں نے باہر بھی جانا ہے, کرنا بھی ہے. پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنا حلیہ نا چینج کرنا چاہیے, جس میں لوگوں کو اپنی طرف سے دھوکہ دینا چاہا کہ میں ان کو لڑکا بن کے کروں. تو وہ میں نے بال کٹوا دیے اور اپنے ڈریسنگ چینج کر لی, ٹراؤزر شرٹس پہن کے اور اسٹالر گلے میں ڈالا اور ہیلمٹ پہنا, اور جس میں مجھے تو لگا کہ جیسے وہ بال کٹنگ ہو کے پہلا دن تھا میرا, میں اپنے بائک پہ نکلی ہوں تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا جیسے دنیا بدل گئی ہے میرے لیے. مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے یہ وہ رما ہے, نہیں, ان کو وہ رما نہیں تھی, وہ ماہی منڈا بن گئی تھی. تو ان کے لیے پھر وہ میرے لیے بہت آسان رستے ہو گئے, وہی روڈز میرے لیے ایسی تھیں کہ جیسے میں ہواؤں میں ہوں. مگر یہ مجھے اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس دن کو ایسے ہونا چاہیے تھا کہ آپ بغیر اپنے حلیے کو تبدیل کیے آپ یہی سب کچھ کر رہی ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں معاشرہ تب اپنی صحیح جگہ پہ آئے گا نا. جی, تو آپ نے یہ ڈسکس کیا کسی سے کہ میں یہ کروانے جا رہی ہوں, چونکہ خواتین کے لیے لازمی بات ہے کہ یہ لمبے بال اور جو بھی اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے نا. گھرا کی کیا تھا, اچھا کیا تھا, اور مدر تو کافی ڈسہارٹ تھی اس معاملے سے کہ نہیں ایسا نہیں, چھوڑ دو, ختم کر دو, نہیں کرنا, گھر بیٹھ جاؤ, کوئی بات نہیں, رکشے لگوا لیتے ہیں یا باہر آنا جانا کم کر دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن سر میرے لیے میری گیم میں نے اسٹارٹ کر دی تھی کھیلنا, باہر آنا جانا میرے لیے بہت ضروری تھا. تو پھر میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کیا, اپنے ماموں سے ڈسکس کیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ظاہری بات ہے آپ کی اپنی لائف بھی ہے, اور اگر باہر نکلنا اس طرح آسان لگ رہا ہے کہ میرے فادر یہاں سٹی میں نہیں رہتے تھے, وہ آؤٹ آف سٹی ہوا کرتے تھے, ان کے بعد گھر کو دیکھنا اور باہر آنا جانا سارا میرا ہی کام ہوتا تھا. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چینج کر سکتے ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ان میرے بیک اپ پہ جو رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, باہر نکلو ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ میرے ماموں اور میرے فادر ہیں. جی, جب یہ کٹوا کے پہلی مرتبہ آپ نے بالکل ایک مختلف اس میں اپنے آپ کو دیکھا, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا اس وقت کیا کیفیت تھی, کیا جذبات تھے, کچھ یاد آتا ہے؟ سر ایک دفعہ تو لگا جیسے زندگی ختم ہو گئی میری. I can understand رما, یہ آپ تو فائٹر ہیں اور آپ علامت ہیں جدوجہد کی اور خواتین کی امپاورمنٹ کی, اور اس معاشرے کی جو فرسودہ رسمیں ہیں ان کے آگے کھڑے ہونے کی. سر ایک ٹائم تو لگا کہ زندگی بالکل بدل گئی ہے, اب جیسے وہ رما جو ہے وہ رما نہیں رہے گی, اور بہت چینج ہو گئی. تکلیف ہوئی بہت زیادہ کہ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت جو میں نے اسٹیپ لے لیا تھا نا, میں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. تو بس تھی میرے لیے پینفل تھا, اور آج بھی سوچوں تو لگتا ہے کہ اس رما جیسے وہ رما اس دن مر گئی, ختم ہو گئی, وہ یہ تھا. ویری سیڈ. آپ دیکھیے فاطمہ صاحبہ, رما کی کہانی جو ہے بیک وقت وہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہے, انفارچونیٹ بھی ہے, ہمارے جو سوسائٹی کا رویہ ہے, مگر اسی کے اندر ایک جو روشن پہلو ہے, امید کا پہلو ہے, وہ ہے ان کی فائٹنگ اسپرٹ. بالکل, کہ وہ ایک رما, میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ وہ شاید آپ کو اس کا وہ ہوا, جی, اور وہ مگر آپ نے شاید آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کی کہانی جب لوگوں تک پہنچے گی تو پتہ نہیں کتنی رمائیں جو ہیں وہ زندہ ہوں گی اور انہیں طاقت ملے گی, اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کی ضرورت بھی نہ پیش آئے, کیونکہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے نا اس معاشرے کو. پہلے یہ راتوں رات شفٹ نہیں ہوتا, تبدیلی نہیں آتی بالکل, مگر جہاں جہاں یہ کہانی پہنچے گی وہاں کہیں کوئی نہ کوئی ضرور آپ کی گفتگو سن کے جب وہ رکے گا اور کسی سڑک پہ جاتی عورت پر فکرے سے گریز کرے گا, فکرہ کرنے سے, اس کا کریڈٹ کہیں آپ کو بھی جائے گا. تو یہ ایک چیلنج تو ہے نا خواتین کے لیے, بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے نا. ہم اپنی سراؤنڈنگز کی وجہ سے اپنا ایک عورت جو اس کا حسن ہے, جو ایک عورت کی نزاکت ہے, ہم وہ بدل لیں, لیکن ہماری سراؤنڈنگز نہیں بدلیں, وہ بدلنے کو تیار نہیں. سر اب کہا جاتا ہے مجھے کہ اب چینج ہو جاؤ, اب بدل جاؤ, اب کر لو, مگر صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ